السلام علیکم نیڈ ہیومینٹی کے ناظرین سامعین، آج ہم آپ کے سامنے توما خاں کے بیٹوں کے خواب کی تعبیر کا بیان کریں گے اور چنگیز خاں کے پیدا ہونا اور اس کے بعد اس کا نام تموجن سے چنگیز خاں کیسے رکھا گیا اس کو بیان کریں گے۔ ناظرین، توما خاں کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، جس میں سے ایک بیٹے کا نام کاچولی بہادر اور دوسرے کا نام کیبل خاں رکھا گیا۔ جو کاچولی تھا وہ ایک دن سویا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سینے سے ایک ستارہ نکلا اور آسمان پر نمودار ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ستارہ غائب ہوا اور اس کے بعد دوسرا ستارہ نمودار ہوا اور اس کی روشنی پہلے سے تھوڑی سی زیادہ تھی۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی ستارہ غائب ہو گیا۔ اسی طرح تیسرا ستارہ نکلا، آسمان پر نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی غائب ہوا۔ اب جو چوتھا ستارہ اس کے سینے سے نکلا، وہ ستارہ آسمان پر بڑھا، اس کی روشنی بہت زیادہ تیز ہو گئی اور اس کے بعد وہ بھی ستارہ غائب ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے کئی ستارے نمودار ہوئے۔ اس کے بعد کچولی کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد اس نے تھوڑا سا سوچنا شروع کیا، اس خواب کے بارے میں سوچ بچار جب شروع کی اور سوچنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر بعد پھر نیند آ گئی۔ اب وہ نیند میں دیکھتا ہے کہ اس کے سینے سے ایک ستارہ نکلا اور اس نے بہت زیادہ آسمان پر روشنی پھیلا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 7 ستارے یکے بعد نمودار ہوتے رہے اور غائب ہوتے رہے، اور جو 8واں ستارہ اس کے سینے سے نکلا اس نے بہت زیادہ روشنی مشرق و مغرب تک پھیلا دی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روشنی پورے جہاں میں پھیل گئی۔ اس کے بعد وہ خواب سے بیدار ہوا اور اس نے اپنے باپ سے آ کر اپنے خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا۔ جب اس کے باپ نے اس کا خواب سنا کاچولی بہادر کا، تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا تمہاری کیبل خاں کی نسل میں سے چوتھی پشت میں سے ایک ایسا عظیم الشان بادشاہ پیدا ہوگا جس کی عظیم سلطنت قائم ہوگی، اور بیٹا تمہاری نسل میں سے 8ویں پشت میں سے ایک ایسا عظیم الشان اکبر بادشاہ پیدا ہوگا جس کی پورے عالم ارواح میں، پوری دنیا میں سلطنت قائم کر لی جائے گی، مشرق و مغرب اس کی حکومت ہوگی۔ جب یہ خواب اس نے کاچولی بہادر نے خواب کی تعبیر اپنے باپ سے سنی تو وہ بہت خوش ہوا، اور اس کے بعد توما خاں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور خزانچی کو پاس بلا کر ان سے ایک نصیحت لکھوائی، جس میں لکھا گیا، اس خط کے اندر لکھا گیا، توما خاں نے لکھا کہ جو کیبل خاں ہے حکومت سلطنت اسی کے پاس رہے گی، اور جو فوج کی سپہ سالاری ہے جنگجو، وہ اس کو ہمیشہ کاچولی بہادر چلائے گا۔ یہ نصیحت لکھوا کر اس پر اس کے باپ نے دونوں کے دستخط کروائے اور مہر لگا کر اپنی خزانچی کو یہ خط اس کے سپرد کر دیا، اور یہی خط نسل در نسل ان کی حکومتوں میں چلتا آیا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب توما خاں کی موت ہوئی، اس کے بعد کیبل خاں اپنے باپ کی وصیت کے مطابق بادشاہ بن گیا۔ کیبل خاں کے بادشاہ بننے کے بعد، اس کی وفات کے بعد کویلا خاں بنا، اور کویلا کے بعد برطان خان، اور برطان بہادر کے بعد مسوکا خاں بادشاہ بنا۔ اب جو مسوکا بادشاہ بنا تو اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ مسوکا بہت بہادر تھا، جنگجو تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ مسوکا جب اپنے فوج کا سپہ سالار بھی تھا، اپنے علاقے میں جو فوج تھی اس کی جو رایا تھی اس کا، تو مسوکا کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا تو اسی سال مغلستان میں عظیم اکبر بادشاہ جو تھا، مغلوں کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا، خاقان خان، اس کی وفات ہوئی۔ اس کا نام تموچن تھا۔ مسوکا نے تموچن کے فوت ہونے پر اپنے بیٹے کا نام تموچن رکھ دیا۔ اب یہ تموچن بڑا ہو کر تاریخ میں چنگیز خاں کے نام سے جانا جانے لگا۔ لیکن ناظرین، ہم اسے آپ کو اگلی قسطوں میں بتائیں گے کہ چنگیز خاں اس کا نام کیسے تاریخ میں رقم ہوا اور چنگیز خاں کیسے بنا۔ آج ہم ادھر صرف اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ اس کے بعد جب چنگیز خاں کا نام تموچن رکھ دیا گیا اس کے باپ نے، تو اس کے باپ کی 13 سال کے بعد وفات ہوگی مسوکا کی۔ مسوکا کی وفات کے بعد جو تموچن تھا اپنے قبیلے کا، اپنے چھوٹے سے قصبے کا سردار بنا۔ اب وہ 13 سال کی عمر میں تھا تو بہت سے سرداروں کے اندر حسد پیدا ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بغاوت بڑھنے لگی اور تموچن کو اپنا قبیلہ
وہاں سے چھوڑنا پڑا۔ ناظرین، چنگیز خان مطلب تموچن کیسے چنگیز خان بنا، اس کے بارے میں ہم آپ کو کل بتائیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔